بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی 9th کلاس یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق اسلامیات کو فائنل ٹاپک ہے یونٹ 7 کا جسمانی و ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت یعنی ایکسرسائز۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جسمانی ریاضت یعنی ایکسرسائز اور ذہنی صحت کی فضیلت جان سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ جسمانی ریاضت صحت مند معاشرے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جسمانی ریاضت و ذہنی صحت اور کھیل کا باہمی تعلق سمجھ سکیں، اسلام کی روشنی میں جسمانی ریاضت کی حدود و قیود جان سکیں یعنی باؤنڈریز، جسمانی ریاضت کے ذہنی اور جسمانی اثرات کا جائزہ لے سکیں، جسمانی ریاضت یعنی ایکسرسائز کے مختلف اصولوں اور طریقوں سے واقف ہو کر اپنی زندگیوں میں وقت کی پابندی، برداشت، ٹیم ورک، گروہی کام اور نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کو شامل کر سکیں، جسمانی ریاضت کے مختلف اصولوں اور طریقوں پر عمل کرتے ہوئے وقت کے ضیاع سے بچ سکیں، جسمانی ریاضت و ذہنی صحت کا باہمی تعلق اور اہمیت سمجھتے ہوئے اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ دین اسلام انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف انسان کی روحانی اصلاح اور تربیت کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے بلکہ انسان کے مادی وجود کی بہتری اور جسمانی صحت کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کے پیش نظر ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جس کے تمام شہری صحت مند، توانا اور جسمانی طور پر مضبوط ہوں۔ اس لیے اسلام نے عبادات کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم اور صحت کے حوالے سے بھی بنیادی تعلیمات اور ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہنمائی اور سربراہی کے لیے صحت اور علم کو فوقیت دیتے ہوئے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 247۔ ترجمہ، اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ صحت مند انسان اور صحت مند دماغ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی قدر کرنا انسان کا اولین فرض ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ صحت اور فراغت ہیں۔ فارغ البالی، صحیح البخاری، حدیث نمبر 6412۔ اسلام میں انسان کی جسمانی صحت کی اہمیت اس قدر ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر مضبوط اور توانا شخص کو کمزور شخص سے بہتر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، صحیح مسلم، حدیث نمبر 6774۔ ترجمہ، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ انسانی صحت کی اسی اہمیت کی وجہ سے بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جن سے انسان کو ورزش، ایکسرسائز کی تلقین ملتی ہے، کیونکہ
ورزش ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے۔ ورزش کا ایک طریقہ کھیل کود ہے، چنانچہ اسلام ایسے تمام کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے اور اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، دوڑ، کشتی اور تیراکی وغیرہ کی ترغیب دی۔ یہ تمام کھیل جسمانی ریاضت یعنی ایکسرسائز میں شمار ہوتے ہیں، جس سے انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ جسمانی ریاضت ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ورزش اور جسمانی صحت انسانی جسم کو متوازن کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی پٹھوں مسلز کی نشو و نما میں بھی مدد کرتی ہے، اور ہمارا باڈی کا جو ہمارا زیادہ تر حصہ ہے گوشت کا، وہ پٹھوں پہ مشتمل ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جسم میں خون کی پیداوار بڑھتی ہے۔ اسی طرح ورزش جسم میں آکسیجن کی سطح اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے، خاص کر جو بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہیں۔ جب ہم آکسیجن اندر لے جاتے ہیں تو بریدنگ ایکسرسائز سے ہمارے ذہن کو بھی آکسیجن زیادہ ملتی ہے اور ہمارے پٹھوں کو بھی آکسیجن زیادہ، کیونکہ ہمارے ہر سیل کے اندر سیلولر ریسپریشن ہو رہی ہوتی ہے، جس میں آکسیجن کنزیوم ہوتی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے انرجی بنانے کے لیے، آکسیجن وہاں کنزیوم ہوتی ہے، ہر ایک سیل کے اندر آکسیجن کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے۔ ورزش انسانی صحت کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت مفید اور صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ورزش کے علاوہ کھیل بھی جسمانی ریاضت اور اس کے نتیجے میں انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث ہے۔ کھیل کا انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ براہ راست ڈائریکٹ تعلق ہے، کیونکہ کھیل کے میدان میں ہر وقت مستعد رہنا پڑتا ہے، ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، اور ذہن کو ہر وقت استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کھیل سے جب انسانی جسم صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات انسانی دماغ پر بھی مرتب ہوتے ہیں، واقع ہوتے ہیں، کیونکہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کی ضمانت ہے۔ انسانی جسم کے لیے جسمانی ریاضت اور ورزش کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے مختلف کھیلوں اور ورزش کی تلقین کی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر جسمانی ریاضت کی حوصلہ افزائی فرمائی، جس سے جسمانی ریاضت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نیزہ بازی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ گویا ایسے تمام کھیل اور جسمانی ریاضت جس سے انسانی صحت کو فائدہ ملتا ہو اور وہ اسلام کی عمومی تعلیمات کے مطابق ہوں، اسلام ایسے تمام کھیلوں اور ورزشوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ جسمانی ریاضت اور ورزش انسان کے ذہن و جسم پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ورزش سے انسانی جسم میں بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ورزش انسانی جسم میں بیماری کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے، یعنی امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے۔ ورزش کرنے سے ذہن و دماغ پر نہایت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کے جسم کے پٹھے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جسمانی ریاضت کا ایک پہلو اخلاق سنوارنا بھی ہے۔ جس طرح کھانے پینے میں توازن رکھنا، پانی بیٹھ کر پینا، سانس لے کر پینا، کھانا بیٹھ کر کھانا اور کھانا کھاتے ہوئے بھوک رکھ کر کھانا، کیونکہ خوراک نے معدے کے اندر ٹوٹنا تو ہے، اور ٹوٹنے کے دوران گیسز کا بننا تو نیچرل ہے، تو
غذا کی بھی جگہ ہو معدے کے اندر، پانی کی بھی جگہ ہو، اور ساتھ ساتھ جو گیس بنے گی اس کی بھی جگہ ہو، تاکہ کھانا اچھے طریقے سے ہضم ہو، گیس معدے کے اندر رہے اور تنگ نہ کرے۔ غذائی اعتبار سے تو جگہ رکھنی چاہیے، ہر 3 حصے کرنے چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے 1 حصہ کھانے کا، 1 حصہ پانی کا، اور 1 حصہ ہوا کے لیے۔ غذائی اعتبار سے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرنا اور ان کی حفاظت کرنا جہاں جسمانی اور ذہنی صحت کا سبب بنتا ہے، وہاں جسمانی ریاضت اچھے اخلاق کی ضمانت بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ورزش اور کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے ہماری زندگی میں برداشت، پابندی وقت اور نظم و ضبط پیدا ہوگا، اور اس کے ہماری زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ مشقی سوالات، درست جواب کا انتخاب کریں۔ اسلام نے انسانی جسم کو صحت مند و توانا رکھنے کے لیے ترغیب دی ہے۔ الف آپشن درست ہے۔ جسمانی ریاضت کی، ایکسرسائز کی۔ کون سا مومن بہتر قرار دیا گیا؟ طاقتور مومن کمزور کی نسبت بہتر قرار دیا گیا۔ جسمانی ریاضت سے مضبوط ہوتے ہیں پٹھے، کیونکہ ہمارا جسم زیادہ تر پٹھوں پر ہی مشتمل ہے۔ ایون کہ آئی بال کو بھی گھمانے کے لیے ہمارے پٹھے ورک کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں 2 چیزوں کو بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے، صحت اور فراغت، اور سب سے مضبوط پٹھا جو ہوتا ہے وہ ہمارے جبڑے کا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم سارا دن کھاتے رہتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتا، یہ جبڑے والا پٹھا ہے، یہ سب سے ہماری باڈی کے اندر سب سے مضبوط پٹھا ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں 2 چیزوں کو بڑی نعمت قرار دیا گیا، صحت اور فراغت۔ نمبر 4، صحابہ اکرام کون سے کھیلوں میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے؟ نیزہ بازی اور گھوڑ سواری۔ مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے جسمانی ریاضت سے کیا مراد ہے؟ جسمانی ریاضت سے مراد جو ہے وہ ورزش ہے۔ ورزش آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے اور اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیل وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ورزش میں آ جاتی ہیں، جسمانی ریاضت میں آ جاتی ہیں۔ تقریباً سیم کویشچن پوچھا ہے دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کھیلوں کی ترغیب دی ہے؟ اسی پیج پہ جواب پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، دوڑ، کشتی اور تیراکی وغیرہ کی ترغیب دی ہے۔ یہ تمام کھیل جسمانی ریاضت میں شمار ہوتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے دونوں کے اس میں ایک جواب لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، جسمانی ورزش کے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جسمانی ریاضت ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ورزش اور جسمانی صحت انسانی جسم کو متوازن کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی پٹھوں کی نشو و نما بھی کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جسم میں خون کی پیداوار بڑھتی ہے۔ اسی طرح ورزش جسم میں آکسیجن کی سطح، آکسیجن کے لیول کو اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ورزش انسانی صحت کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت مفید اور صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہاں تک بے شک لکھ لیں، اچھا ہے جتنا یاد ہو سکے۔ اور دوسرا، وہ جسمانی ریاضت کا ایک پہلو اخلاق سنوارنا بھی ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں آپ یہ بھی لکھ دیں۔ نمبر 4، کن 2 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نعمت قرار دیا؟ 2 نعمتیں ایسی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ صحت اور فراغت ہیں۔ نمبر 5، ہمیں اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹکا کے ورزش کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ورزش اور کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے ہماری زندگی میں برداشت، پابندی وقت اور نظم و ضبط پیدا ہوگا، اور اس کے ہماری زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ سخت ایکسرسائز کریں تو اس کے بعد لازمی بریدنگ ایکسرسائز ضرور کریں،
تاکہ آپ کے باڈی کا جو آکسیجن لیول ہے وہ برقرار رہے. اگر آپ سخت ایکسرسائز کریں گے اور بعد میں بریدنگ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ کی باڈی جو ہے فٹیگ کا شکار ہو جائے گی, آپ تھک جائیں گے, چوتھے دن آپ جو ہے نا چھوڑ دیں گے ایکسرسائز. تو ورزش سخت کرنے کے بعد بریدنگ ایکسرسائز ضرور کریں تاکہ آکسیجن لے, آپ کے جسم میں آکسیجن جائے, توانائی بنے. تفصیلی جواب دیں, جسمانی اور ذہنی صحت کی اہمیت بیان کریں. اسلام کے پیش نظر ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جس کے تمام شہری صحت مند, توانا اور جسمانی طور پر مضبوط ہوں. اس لیے اسلام نے عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم اور صحت کے حوالے سے بھی بنیادی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. یہ ترجمہ بھی لکھ دیں, اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی. اور پھر یہ بھی لکھ دیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے, صحت اور فراغت. اور طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے جسمانی ریاضت ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے. ورزش اور جسمانی صحت انسانی جسم کو متوازن کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی پٹھوں کی نشو و نما بھی کرتی ہے. یہ سارا اور یہ بھی ورزش کی تلقین اور یہ یہاں تک جتنا ہو سکے اس میں سے امپورٹنٹ چیزیں یاد کر لیں. ٹاپک کے ریلیٹڈ ہیں ساری. ہماری اسلامیات بھی اسی کے ساتھ اینڈ ہو گئی. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ. اور وما علینا الا البلاغ المبین. چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بایو کے لیکچر جو ہیں وہ شروع کریں گے.